السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ رمضان آ چکا ہے تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے نیک اعمال میں گزاریں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیں۔ میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی کہانیوں میں ہوں آپ کی ایمان، اور آپ کے لیے کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک گھر کے تہخانے کے بارے میں، اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات اس علاقے میں بھی ہوئے تھے، لیکن میں نے صرف اپنے تہخانے کے بارے میں ہی سنایا تھا اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن اس کے بعد جو اس علاقے میں ہوا تھا، اس میں سے کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے تھے جو تقریباً ہمارے بیسمنٹ والے واقعے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دوستوں، جب ہم اس علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے تو اس علاقے میں ابھی بہت زیادہ گھر نہیں بنے تھے، اور کچھ گھر تو مکمل بھی ہو چکے تھے، اور ان گھروں میں فیملیز بھی شفٹ ہو چکی تھی، اور کچھ گھر جو تھے تو وہ ابھی زیر تعمیر، اور کچھ گھر ابھی زیر تعمیر تھے۔ باقی کچھ سڑکیں بنی تھیں تو وہ ابھی زیر تعمیر تھیں۔ سڑکوں کے دونوں اطراف پھلوں پھولوں کے پرانے درخت، جن میں سے زیادہ تر بیر، امرود، جامن اور موسمی کے درخت تھے، اور عجیب سی جھاڑیوں نما پودے لگے ہوئے تھے۔ بہت ہی پرانا کنواں بھی موجود تھا جو بہت بڑا اور گہرا تھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، بلکہ بہت سارا کوڑا کرکٹ وغیرہ اس میں بھرا ہوا تھا۔ اور کچھ پرانے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس آبادی کی جگہ سے پہلے یہاں بہت پرانا باغ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کسی نے یہ ساری جگہ خرید کر باغ کو ختم کر کے اس جگہ پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا ڈالی اور بہت سے درختوں کو کاٹ دیا۔ لیکن اب بھی کافی پھلوں کے درخت بچ گئے تھے، اور سڑکوں کے ساتھ ساتھ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہوئے تھے، اور کچھ کھمبوں پر لائٹیں بھی لگی تھیں، لیکن زیادہ تر لائٹیں خراب تھیں۔ اس وجہ سے رات کے وقت اس جگہ سے گزرنا بھی بڑا خطرناک ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں نئی آبادی بن رہی تھی، تو اکثر چور ڈاکو بھی کئی بار اس علاقے میں وارداتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس علاقے کی جو پولیس اسٹیشن لگتا بھی تھا تو وہ بہت دور تھا، لیکن کبھی کبھی پولیس چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اور چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرہ اس میں رات کے وقت جانوروں سے ہوتا تھا، کیونکہ اس علاقے میں ایک بار کسی جانور نے کسی کا بچہ بھی چیر پھاڑ کر مار دیا تھا۔ اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگ کا یہی کہنا تھا کہ جو جانور ہیں وہ جانور نہیں بلکہ ہوائی چیزیں، جو اکثر رات کے وقت جانور کی شکل میں اس علاقے میں گھومتی ہیں اور کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتی ہیں اور بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ایک فیملی کے فرد کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بار وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے، کہ جس جگہ پر پھلوں کے درخت ہیں وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر جو کنواں ہے، اس کنویں کے قریب دو بہت ہی خوفناک قسم کے کافی بڑے کتے دیکھے، جو کسی اچھی خاصی صحت مند گائے کو گرا کر اس کی ٹانگوں کو اپنے منہ میں لیے عجیب سی آوازوں میں ورراتے ہوئے بہت تیزی سے کنویں کی طرف گھسیٹ رہے تھے، جبکہ گائے پوری طاقت سے ان سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں نے ہلکی سی سرگوشی سے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا، دیکھو، کسی قسم کی کوئی آواز نہ کرنا اور خاموشی سے چلتے رہنا، اور دیکھو یہ کتے نہیں ہیں بلکہ ہوائی چیزیں ہیں، کیونکہ دو کتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک اچھی خاصی تگڑی گائے کو گرا کر اتنی تیزی سے گھسیٹ سکیں۔ تو اس بیوی اور بیٹی نے بھی سرگوشی میں ہاں میں سر ہلایا، اور ہم تینوں خاموشی سے وہاں دور نکل آئے۔ ہم لوگ بس گھر سے کچھ گز کے فاصلے پر ہی تھے، تو اتنے میں تیزی سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، اور جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ یہ وہی دو ہوائی چیزیں تھیں
जिनको हमने रास्ते में गाय को घसीटते हुए देखा था। लेकिन इस बार इनकी शक्लें और भी ज़्यादा खौफनाक थीं, क्योंकि इनकी शक्लें अजीब सी लग रही थीं, जैसे कोई बिगड़ी हुई इंसानी शक्ल में हो, लेकिन भाग जानवर की तरह रहा हो। मैंने फ़ौरन से अपने बीवी और बेटी से कहा, जल्दी घर की तरफ भागो। और इतने में एक गली से कोई गाड़ी निकली और इसकी लाइटें हम पे पड़ी और गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगा ली और इसमें से फ़ौरन कोई बोला, रुको रुको। और फिर हमने देखा कि 3-4 लोग फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल आए। ये पुलिस वाले थे और इस दिन जैसे पहली बार हम लोग पुलिस को देखकर सुकून की सांस ले रहे थे। फिर एक पुलिस वाले ने बोला, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को ऐसे क्यों भाग रहे हो, जैसे कोई वारदात करके भाग रहे हो? तो मैंने हाँफते हुए जवाब दिया कि जनाब, हमारे पीछे हवाई चीज़ें पड़ गई हैं। जनाब, हम कोई चोर डाकू नहीं है, ये मेरी बेटी है और इसके साथ मेरी बीवी है। तो एक पुलिस वाला बोला, क्या पड़ा था तुम्हारे पीछे, ज़रा दोबारा बताना। तो मैंने मासूमियत से कहा, जनाब हवाई चीज़ें। तो सभी पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। बहुत अफसोस भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मैंने फ़ौरन अपना शनाख्ती कार्ड निकाला। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड मुझे वापस करते हुए बोला, चलो आप अपने घर जाओ और इतनी रात को गैर ज़रूरी काम के लिए घर से ना निकला करो। वैसे भी इस जगह पर बहुत ही वारदातें होती रहती हैं, इस वजह से जितना हो सके आप लोगों को खुद ही एहतियात करनी होगी। मैंने फ़ौरन कहा, जी जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले वापस गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से चलने लगे और हम तीनों जल्दी से अपने घर चले गए। वरना वो हवाई चीज़ें हमारे साथ पता नहीं क्या करती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम किसी भी नुकसान से महफूज रहे। तो ये सब तो थी यहाँ एक घर रहने वाली एक फैमिली मेम्बर की दास्तान, जो हमें इस इलाके में रात के वक्त घूमते हुए जानवरों के बारे में बता रहा था। अब इस बात में कितना सच था ये तो वही जानता था जिसके साथ हुआ था, लेकिन हम पहले ही अपने इस बेसमेंट वाले वाक़ये से अभी पूरी तरह उभर नहीं पाए थे कि अब इस इलाके में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा था। लेकिन ये सब हमारी फैमिली के लिए नया नहीं था। बस फिक्र थी तो हमारी इन फैमिली मेम्बरान की, जो अक्सर रात को देर से आते थे, जैसे कि मेरे दोनों बड़े भाई, क्योंकि वो जॉब से तकरीबन 4 बजे तक घर वापस आते और खाना वगैरह खाकर फिर बाहर अपने दोस्तों से मिलने चले जाया करते थे। और इनके ज़्यादातर दोस्त हमारे पुराने मोहल्ले में हुआ करते थे। बड़ा समझाते थे भाइयों को। भाई कहते थे, जी बाबा हम ऐसे ही करेंगे, आप बेफिक्र रहा करें हमारी तरफ से, और वैसे भी हम अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बाबा ने कहा, मेरे बेटों अभी आप लोगों की उम्र 24-25 साल की है, लेकिन अगर आप लोगों की उम्रें इंशाल्लाह 100 साल की भी हो जाएंगी, तब भी आप लोग मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। इस वजह से कहता हूँ कि अपने ख्याल रखा करो और रात लेट घर ना आया करो। फिर एक रात को जब मैं बाबा और अम्मी टीवी देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। इसके साथ ही अम्मी ने बोला, या अल्लाह खैर। और बाबा जल्दी से उठे और दरवाजे की तरफ गए। मैं और अम्मी भी इनके पीछे दरवाजे की तरफ गए और बाबा ने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे दोनों भाई एक मोटरसाइकिल पर सवार और दूसरे इसके साथ खड़ा था और दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। बाबा ने कहा, क्या हुआ, खैर तो है? दोनों भाइयों ने बाबा की बात का जवाब नहीं दिया, जैसे उन्होंने बाबा की बात ही न सुनी हो। उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलकर देखना चाहा कि आखिर ये दोनों देख क्या रहे हैं। तभी अचानक से मेरे भाई ने बाबा की तरफ देखा और मोटरसाइकिल से उतरे हुए कहा, चलो चलो बाबा अंदर चलो। और दोनों भाइयों ने बाबा को घर के अंदर धकेला और जल्दी से बाइक घर के अंदर कर ली और अंदर आते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ है? तो बड़ा भाई कासिम ने बाबा से बोला, बाबा कुछ नहीं, आप चलें कमरे में, बताता हूँ। और फिर हम सब कमरे में आ गए। दोनों भाई को देखा तो उनके पसीने छूट रहे थे। कासिम भाई ने अपनी पानी की बोतल आसिम भाई को दी तो इसने बोतल पकड़ी ही नहीं, बस वो चुपचाप सहमा हुआ बैठा था। तभी कासिम भाई ने इसका हाथ झंझोड़ते हुए कहा, ये लो पानी पियो। आखिर वो थी क्या चीज़? बड़े भाई ने भी सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। हम सभी इन दोनों की तरफ मासूमियत से देख रहे थे तो इतने में बाबा बोले,
اب مجھے کوئی کچھ بتائے گا کیا ہوا کیا ہے آخر؟ اور تم دونوں باہر کیا دیکھ رہے تھے؟ تبھی قاسم بھائی نے کہا بابا کی طرف ایک لمبی سانس لی اور بولے بابا دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں واپس گھر آ رہے تھے تو گھر سے کچھ ہی دوری پر ہم نے ایک سفید رنگ کا بکرا بچہ دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہماری بائک سے ٹکرا کر گر گیا۔ میں نے فوراً بائک روکی اور اس کو چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے عاصم سے کہا یار ذرا جلدی سے دیکھو اسے، اس کی کوئی ٹانگ وانگ تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ جبکہ عاصم نے اس کو پکڑ کر اٹھانا چاہا پر وہ پھر سے گر پڑا۔ تبھی عاصم نے کہا چلو بھائی اس کو گھر لے چلتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ کس گھر سے آیا، گھر لے جاتے ہیں اور اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور پھر صبح محلے میں پوچھ گچھ کر کے اس کو واپس کر دیں گے۔ تو ہم نے بائک سٹارٹ کی تو بائک ہی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے عاصم سے کہا کہ اب بائک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو عاصم نے کہا چلو بھائی تھوڑی دور تو گھر ہے، پیدل ہی چلتے ہیں۔ تو ہم پیدل چل رہے تھے، میں نے بائک پکڑی ہوئی تھی اور عاصم اس بکری کے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھائے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن جب ہم گھر سے کچھ ہی دوری پر تھے تو ہمیں پیچھے سے عجیب طرح سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور ہم نے فوراً پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک پیچھے ایک بہت ہی خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم چونک کر پیچھے دیکھنے لگے تو پھر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ اتنے میں عاصم نے کہا بھائی یہ بکری کے بچے کا وزن ایک دم سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے جب عاصم کی طرف دیکھا تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ عاصم کے کندھے پر بکری کا بچہ نہیں بلکہ ایک خوفناک شکل والی کوئی عورت تھی جس کے بازو عاصم پکڑے ہوئے اسے اپنے کندھے پر لے کر چل رہا تھا۔ میں نے فوراً ہمت کر کے پتہ نہیں کیسے عاصم سے کہا پھینک اس کو جلدی، اور جب عاصم نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا اسے چیخ مار کر اس کو کندھے سے پھینک دیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم دونوں صحیح سلامت ہو، اگر اس جگہ تم نے اس شیطانی چیز کو کندھے پر اٹھایا ہوتا تو تمہاری حالت بھی ایسے ہی ہوتی۔ دیکھا نہیں وہ ابھی تک ڈرا ہوا ہے۔ اب چھوڑو جو ہوا سو ہوا، میں بس اسی وجہ سے تم لوگوں کو جلدی گھر آنے کا کہتا ہوں۔ اتنے میں امی عاصم بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی بیٹا تمہارے بابا ہمیشہ تمہارے بھلے کی بات کرتے ہیں، اور دیکھو آج تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تو خدا پاک کا کلام ہے جس کی وجہ سے تم لوگ کسی نقصان سے محفوظ رہے، اور میں آیت الکرسی پڑھتی رہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو بابا بولے چلو اب بس بھی کرو، یہ میرے بہادر اور فرمانبردار بیٹے ہیں، اب دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اس واقعے پر مجھے بہت رنج بھی ہوا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ان بھائیوں نے اتنی خوفناک گھڑی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بچہ ان کا اکٹھا رہنا ہی ان کی جان کو بچانے کا سبب بنا اور ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ اسی طرح اکٹھے رہے تو انشاءاللہ یہ ہوائی چیزیں کیا یہ کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں۔ بس میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب ہمیشہ ایک جان رہیں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اگلی صبح ان کے ابو ان کے بابا ایک عامل کے پاس گئے اور انہوں نے عاصم پر دم کروایا اور اس کے لیے تعویذ لائے اور پانی بھی دم کروا کے لائے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ عاصم اب ٹھیک ہے، مگر ہم نے اس جگہ سے گھر تبدیل کر لیے کیونکہ وہ بہت سنسان جگہ تھی اور وہاں ہوائی چیزیں موجود تھیں، اس وجہ سے ہم نے وہاں سے گھر چینج کر لیا۔ اب بھی جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رات کے وقت مجبوری سے اگر نکلنا پڑ جائے تو آیت الکرسی کا ورد کر کے ہی نکلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے اور ہماری حفاظت خود کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے جو کہ ہمیں شیاطین، جنات، ہر چیز کے شر سے بچاتی ہیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔